حضرت مکرم رب کائنات فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں پر قرآن کا انداز بیان تھوڑا انوکھا ہے، منفرد ہے اور مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ اپنے بچے کو نصیحت کریں سچ بولنے کی تو آپ کہیں گے بیٹے سچ بولو، سچے بنو، سچ کا راستہ اختیار کرو، سچ کا دامن پکڑو۔ لیکن رب کائنات نہیں فرماتا کہ سچ بولو، سچے بنو، وہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اس انداز میں حکمت کیا ہے؟ اچھا، اگر عدالت میں کوئی کیس ہو، کسی وقوعے کے بارے میں 3 گواہ پیش ہوں، ایک کہے کہ جی میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے کہ جناب میں وقوعے کے بعد وہاں سے گزرا، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ واقعہ تو یوں ہوا تھا، اور تیسرا کہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں، تمام واقعہ میری آنکھوں کے سامنے روح پذیر ہوا، میں بتاتا ہوں واقعہ تو یوں ہوا تھا۔ تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ جو چشمدید گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورڈکٹ آف دا کورٹ، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا، کیا آنکھ ہمیشہ سچ دیکھتی ہے؟ رات کا وقت ہو، 14ویں کی شب ہو، اور آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ سیر کرانے کے لیے لے چلیں، بچے کو بھی لطف آئے، ترنگ میں آ کے کہے ابو دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک عالم دین کھڑے ہوں، بچے کی بات سن کے ہنس پڑیں، دیکھو یہ بچے بھی کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب بتائیے ان میں سے کون سچا ہے؟ لیکن یاد رہے کہ دونوں چشمدید گواہ ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ بھئی جو عقل مند ہے، ذہین ہے، وہ تو جان لے گا، اس کی عقل آنکھ کی غلطی پکڑ لے گی، اس کی عقل بتا دے گی یہاں آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ جب آنکھ کی غلطی کا پتہ چل جائے گا تو اسے سچ کا علم ہو جائے گا، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے سوچا کہ آنکھ کی غلطی عقل پکڑ لے گی، سچ کا پتہ چل جائے گا، کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی مثال بھی نہیں، ایک سیدھا سادہ جملہ ہے، یارو اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، سارے عقل مند ایک ہی راستے پہ ہوتے، سیدھے سچے راستے پہ۔ لیکن یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے کان میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو صدیق اکبر سے پوچھ لو نا، آپ کو معلوم ہوگا یہ لقب آپ کو کب اور کیسے ملا۔ جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور اپنے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے سوچا کہ بھئی آج بات بن گئی۔ پہلے تو ہم کبھی بھی مسلمانوں کے نبی کی معاذ اللہ تکذیب کرنا چاہتے تھے تو بات بنتی نہیں تھی، دال گلتی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج انہوں نے ایسی بات کہی کہ جو سچ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی، بڑی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کیسے کہیں گے یہ سچ ہے؟ آپ کو ڈھونڈا، پتہ چلا آپ اس وقت موجود نہیں ہیں، اب کافر گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی کہے میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ پہنچا اور نہ جانے آگے کہاں گھوم پھر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے یہ بات کرنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ آپ بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھ ہی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح۔ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے، یہ دعویٰ ہے کس کا؟ حضرات مکرم جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں تو انہوں نے مجبوراً بتایا کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب تم بتاؤ ابو بکر یہ بھلا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی تم تو کافر ہو، کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، ذرا جانے دو بارگاہ رسالت میں، پوچھنے دو، دریافت کرنے دو، پھر بتاؤں گا؟
فرمایا کہ جب میرے آقا کریم نے یہ فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ جب آپ کی گواہی کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جب ہم آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کریں تو بسا اوقات وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، اس میں تو فلاں راوی پر بڑی جرح کی ہے محدثین نے، یہ تو قابل قبول نہیں۔ یارو کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم کی عظمت کی بات اگر کافر سے سنے تو اس کا انکار بھی نہ کریں۔ کافر ہے تو ہوتا رہے لیکن عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے نا۔ دوسری بات، صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی، کیا انہوں نے سرکار کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ اچھا سی آف کرنے گئے تھے، کوئی ہار سہرے لے کے گئے ہوں سرکار وہاں جا رہے ہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، یہ رسم نہیں نبھائی، جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی، آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ اچھا معراج معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اور یہاں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کے ذرا ایک آدھ بات کرتا چلوں۔ فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا کرائیٹیرین ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، کیسے پہچانے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ علماء نے وضاحت فرمائی اور بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا، تو اب نبی پر ایمان عالم کو بھی لانا ہے، جاہل کو بھی، ذہین اور جینیس کو بھی لانا ہے، اور کن ذہن اور غبی کو بھی۔ تو پھر نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے عالم ہو یا جاہل کوئی فرق نہ پڑتا ہو، بڑا ذہین اور جینیس ہو یا کم عقل کم فہم ہو فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ پہچان معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ وہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، سب برابر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کا احکام مانیں گے، تو پہچان تو ابتدا ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہماری عقل عاجز آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی، اور معراج معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی، پھر ان کو سچ کیسے ملا؟ یارو صدیق اکبر یہی بتا رہے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے، اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو، اور زبان رسالت کو مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ جب تم اپنی فہم کو، فراست کو، بشارت کو، بصیرت کو، جب تم اپنی عقل کو، دانش کو، تجربے اور مشاہدے کو دہلیز نبوت پر قربان کر دو گے تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بس تم ایسا کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔